جس وقت اس صحابہ کرام پر بڑے سخت حالات تھے، ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی کسی پہاڑی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس زمانے میں مسلمان چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، تو وہاں کوئی مشرک نکل آیا، کچھ مشرکین آ گئے۔ انہوں نے استہزائیہ کلمات کہے، صحابہ کرام کو کچھ برا بھلا کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ تو بڑے جری شخصیت تھی، تو وہاں ایک اونٹ کی ہڈی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہی ہڈی کھینچ کر اس مشرک کو ماری، وہ اس کے سر کو جا کر لگی، اس کا سر پھٹ گیا۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے اس شیر نے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کسی مشرک کا بہایا۔ ان حالات میں پھر کسی ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں صحابہ کرام کو جمع کیا جائے اور مشرکین کی نگاہوں سے چھپ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی تعلیم دیں۔ اس زمانے میں ٹکراؤ کی فضا قائم کرنا یہ حکمت کے خلاف تھا، جیسے گزشتہ جمعہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ تو کوئی ایسا ٹھکانہ درکار تھا جہاں مشرکین کی نگاہوں سے الگ تھلگ رہ کر مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، انہیں قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، قرآن کریم کا مفہوم سکھایا جائے، دین کی دعوت کا مرکز کسی جگہ کو بنایا جائے۔ اب ایسے کسی ٹھکانے کی ضرورت تھی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت ارقم یہ نوجوان تھے، 16 برس کی عمر تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے مسلمان ہوئے۔ ان کا ایک حویلی نما مکان تھا جو بیت اللہ کے جنوب میں کوہ صفا کے درمیان تھا۔ کوہ صفا یہ مکہ کے بازاروں سے ہٹ کر ایک پہاڑ تھا، اور اس پہاڑی کا دامن یہ نسبتاً محفوظ جگہ تھی، بلندی پر بھی تھی، یہاں زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ قریش کی مجالس یا حرم میں لگتی تھیں یا پھر باہر بازاروں میں ہوتے تھے۔ تو یہ ایک محفوظ مقام تھا ہر اعتبار سے کہ یہاں اگر کچھ لوگ رہیں تو ایک تو لوگوں سے بچ کر رہ سکتے تھے، پھر چونکہ بلندی پر تھا تو نیچے نگاہ رکھی جا سکتی تھی، کسی آنے جانے والے سے پیشگی وہ واقف ہو سکتے تھے کہ کوئی آ رہا ہے یا کوئی جا رہا ہے۔ تو یہ ایک محفوظ حویلی تھی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حالات میں اپنے اس مکان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ایک باقاعدہ تحریر کا وجود بھی حدیث کی بعض کتابوں میں ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک تحریر لکھی اور اس پر گواہ بھی بنایا کہ یہ مکان اب اسلام کی خدمت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف ہے، اور یہ گویا اسلام کی خدمت کے لیے میں پیش کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ پھر یہاں حضرت ارقم کے گھر میں تشریف فرما ہوئے۔